السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے میں انگلش گرامر کی کلاسز آپ کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ میرے تمام اسٹوڈنٹ جن کو گرامر سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ان لیسن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تمام وہ اسٹوڈنٹ جو کہ کالج لیول کے ہیں یا اسکول لیول کے ہیں وہ اس کورس سے یقیناً فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، کورس کا انٹروڈکشن ایک دفعہ دوبارہ آپ سے کر سکوں۔ دس کورس از ڈیزائن فار دا اسٹوڈنٹ آف اسکول اینڈ کالج لیول، یعنی یہ کورس میں نے ڈیزائن کیا ہے وہ تمام اسٹوڈنٹ جو اسکول لیول کے ہیں یعنی 9-10 میں پڑھ رہے ہیں یا اس سے نیچے کی جو کلاسز ہیں، اینڈ کالج لیول یعنی میٹرک کے بعد کی کلاسز کے اسٹوڈنٹ بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، کورس کو شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 میں نے رکھا ہے دی سینٹینس۔ دوستو، سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ سینٹینس ہے کیا چیز۔ When we speak or write we use words۔ دوستو، جب بھی ہم بولتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں تو ہم words کا استعمال کرتے ہیں۔ We generally use these words in groups as۔ ہم عام طور پہ یہ الفاظ گروپ کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال ہے Little Jake Homer sat in a corner۔ دوستو، اگر اس فکر کو ہم غور سے دیکھیں تو یہ گروپس آف ورڈز ہے، اس میں مختلف ورڈز استعمال ہوئے ہیں۔ A group of words like this، اس قسم کے الفاظ کا گروپ یا اس جیسے اور بہت سے sentences which make complete sense، جس سے ہمیں ایک مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک سینس بنا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے گروپ آف ورڈز کو is called a sentence، تو اس کو سینٹینس کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ میں بتا دوں، ایک گروپ آف words like this، الفاظ کا ایسا مجموعہ which make complete sense، جس سے ایک بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، is called a sentence۔ دوستو، آگے بڑھتے ہیں۔ کائنڈ آف سینٹینسز، سینٹینسز کی اقسام کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ سینٹینسز آر آف 4 kinds، سینٹینسز کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، those which make statement or assertions۔ کچھ سینٹینسز ایسے ہیں جو کہ ایک بیانیہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک بیان ہوتا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ Humpty Dumpty sat on a wall۔ Number 2، those which ask questions۔ کچھ sentences میں سوال پوچھے جاتے ہیں، as where do you live۔ Number 3، those which express command، request اور entreaties as۔ کچھ sentences ایسے ہیں جو کہ کمانڈ کا اظہار کرتے ہیں، ریکویسٹ بتاتے ہیں یا entreaties سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سینٹینس ہے بی کوائٹ، تو یہ کیا ہے؟ کمانڈ کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہیو مرسی اپان اس، ہم پہ رحم کرو، یہ کیا ہے؟ یہ ریکویسٹ کی قسم ہے۔ دوز وچ ایکسپریس اسٹرانگ فیلنگ، کچھ سینٹینسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک اسٹرانگ فیلنگ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ How cold the night is، یہ رات کتنی سرد ہے۔ What a shame، کتنی شرم کی بات ہے۔ دوستو، یہ اسٹرانگ فیلنگ کو ظاہر کر رہے تھے، تو اب ان سینٹینسز کو ہم کہتے کیا ہے؟ A sentence that makes a statement or assertion is called declarative or assertive sentence۔ وہ سینٹینس جو کہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ایک بیان ہوتا ہے، اس قسم کے سینٹینسز کو ہم ڈیکلیریٹو سینٹینسز یا assertive sentences کہتے ہیں۔ A sentence that asks a question، کچھ سینٹینسز میں سوال پوچھا جاتا ہے، اور اس قسم کے سینٹینسز کو ہم کہتے ہیں interrogative sentences۔ A sentence that express a command or
Entreaty is called an imperative sentence. ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड का इजहार हो रहा होता है, ऐसे sentences को imperative sentences कहा जाता है. A sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. दोस्तों वो सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी एहसासात का इजहार हो, हमारे मजबूत एहसासात का इजहार हो, फीलिंग का इजहार हो, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है. दोस्तों अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. दोस्तों सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट से क्या मुराद होता है. when we make a sentence, जब भी हम जुमला बनाते हैं, we name some person, किसी शख्स को हम नाम देते हैं, और thing या किसी चीज़ को नाम देते हैं, and दूसरी बात say something about that person or thing, और या इसके साथ साथ हम उस शख्स या उस thing के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं. Hence every sentence has two parts. तो दोस्तों इससे हमें साबित होता है कि हर एक जुमले के दो हिस्से होते हैं. Number 1, the part which names the persons or thing we are speaking about. This is called the subject of the sentence. Sentence या जुमले का वो हिस्सा जिसमें हम किसी शख्स को नाम देते हैं या किसी चीज़ को नाम देते हैं, जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, सेंटेंस के उस हिस्से को सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस कहा जाता है. द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट. और जुमले या सेंटेंस का वो हिस्सा जो इस पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बात बयान की जा रही हो, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. तो उसको प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं. The subject of sentence usually come first. आम तौर पे subject पहले आता है, but occasionally it is put after the predicate. Here comes the bus. देखें यहाँ पे bus जो है ये subject है, इसको शुरू में आना चाहिए था, लेकिन कभी कभार ये end में भी आ जाता है. इसका बाकी के जो अल्फाज हैं वो the predicate of the sentences हैं. Sweet or the uses of adversity. अब adversity यहाँ पे सब्जेक्ट है, और sweet are the uses of ये अल्फाज हैं the predicate of the sentences के. दोस्तों अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ. The phrase and the clause. Examine the group of words in a corner. दोस्तों ये group of words है in a corner, इनको गौर से देखें. It makes sense but not complete sense. दोस्तों ये एक हमें सेंस दे रहा है लेकिन complete sense नहीं दे रहा. Such a group of words which make sense, ऐसे अल्फाज का मजमूआ जो कि सेंस तो दे रहा है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन उससे एक कंप्लीट सेंस हमें नहीं दे रहा. इसका और फ्रेज, इसको फ्रेज कहते हैं. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन आइटैलिक्स आर फ्रेजेस. दोस्तों अब इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आइटैलिक में है ये फ्रेजेस हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट. दोस्तों इन द ईस्ट एक क्या है, फ्रेज है. हम्पी डम्पी सेट ऑन अ वॉल. ऑन ए वॉल क्या है, फ्रेज है. देयर केम अ जैन टू माई डोर. टू माई डोर क्या है, फ्रेज है. इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी. ये एक फ्रेज है. द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो. कवर्ड विथ स्नो दोस्तों क्या है, ये भी एक फ्रेज है. शो मी हाउ टू डू इट. टू डू इट दोस्तों क्या एक फ्रेज है. एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पे आप देखें कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कर रहे हैं. ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड. ये एक फ्रेज है दोस्तों. He has a chain which is made of gold. He has a chain which is made of gold.
We recognize the first group of word as a phrase. دوستو یہاں پہ of gold کیا تھا؟ ایک phrase تھا. The second group of word unlike the phrase of gold. دیکھیں یہ والا second group of words جو ہے یہ اس سے different ہے. اس میں ایک subject ہے دوستو which کیا ہے؟ ایک subject and a predicate. اور اس میں ایک predicate بھی ہے is made of gold. Such a group of words which form part of sentence and contain a subject and a predicate is called a clause. الفاظ کا ایسا گروپ جو کہ ایک جملے کو بنا رہا ہوتا ہے اور اس میں ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ بھی ہوتا ہے، الفاظ کا ایسا گروپ کلاس کہلاتا ہے. تو دوستو یہ تھی ہماری پہلی ویڈیو گرامر کے بارے میں. اب جو ساتھی اس چینل میں نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم نے اس میں تقریباً 45 چیپٹرز کور کرنے ہیں. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.